بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جیسے کہ اعتکاف کیا جاتا ہے، تو اعتکاف میں ہم سے کافی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور اعتکاف میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم سے ایسی کوئی بات نہ ہو جائے، ایسی کوئی غلطی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہمارے اعتکاف پہ فرق پڑ جائے۔ لیکن عام طور پر ہم کسی مسئلے کو سمجھ نہیں پاتے، جس کی وجہ سے ہم اس کے متعلق ڈائریکٹ حکم لگا لیتے ہیں کہ اعتکاف ٹوٹ گیا ہے اور اعتکاف فاسد ہو گیا ہے، اب یہ اعتکاف برقرار نہیں رہا۔ تو ایسے میں چند باتوں کا جاننا بہت ہی ضروری ہے، جس میں ایک بات یہ ہوتی ہے خاص کر کہ معتکف آدمی جب مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ پردہ لگانے کو ضروری سمجھتا ہے۔ صحیح ہے، آپ پردہ لگائیں، پردہ اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ آپ کا کھانا ہو، آپ کا پینا ہو، وہ پردے کے اندر رہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ پردہ ہی لگائیں۔ پردے کے بغیر بھی آپ کا اعتکاف ہوتا ہے اور آپ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسجد سے باہر نکلنے میں ہماری بڑی غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ شریعت اسلام نے ضروریات کے لیے ایسی ضروریات جس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں، اس کی اجازت تو دی ہے۔ مثال کے طور پہ پیشاب کے لیے مسجد سے باہر جانا اور فوراً جا کے پیشاب کر کے قضاء حاجت کر کے واپس آ جائیں، آتے جاتے کسی کے ساتھ مصروف نہ رہے، وہاں پر ٹھہرے نہیں، وقت ضائع نہ کرے۔ ایسے ہی اگر کسی مسجد میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، جمعے کی نماز نہیں ہوتی، تو جمعے کی نماز کے لیے ہم دوسری مسجد جا کے جمعہ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر فوراً واپس ہی آ جائیں، لیکن یہ کہ کہیں ہم وقت خراب نہ کریں، ضائع نہ کریں، اس لیے کہ اس کی وجہ سے پھر اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر بیٹھ کر، اعتکاف میں بیٹھ کے مسجد میں کھانا پینا یہ مباح عمل ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں، اس کی آپ کو اجازت ہے۔ اسی طریقے سے مسجد میں اگر آپ کا نکاح ہوتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، تو نکاح اور شادی کرنا بھی کوئی حرج نہیں، اس میں آپ کی شادی بھی ہو سکتی ہے، آپ کا نکاح بھی ہو سکتا ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ آپ کی شادی اور نکاح کا یہ معنی اور مقصد نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آپ گھر ہی بنا لیں، آپ کی بیوی وہاں آ جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف آپ کا فاسد ہو جائے گا کہ اگر آپ بوس اور کنار کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے صحبت اختیار کر لیتے ہیں، تو وہ پھر آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہ کہ اگر ویسے نکاح کرنا ہو تو ویسے نکاح کی وجہ سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے آپ کوئی چیز بیچتے ہیں، آپ خریدتے ہیں، تو آپ کا بیچنا، آپ کا خریدنا بھی صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بیچنے اور خریدنے والی جو چیز ہو اس کو آپ مسجد میں نہ لے کر آئے، اور یہ کہ وہ بیچنے خریدنے والی چیز عام طور پر وہ چیز ہو، جیسے کہ مثال کے طور پہ غلہ ہے، لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، تو یہ کہ آپ بیچنا اور خریدنا بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسجد کے اندر خاموش بیٹھنا مکروہ عمل ہے، جیسے کہ بہت سارے ہمارے حضرات ہوتے ہیں، انہوں نے یہ سمجھ لیا ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر آپ بیٹھے تو کسی کے ساتھ بات نہ کرے اور بالکل خاموش بیٹھے رہے۔ ہاں، یہ ہے کہ شریعت نے آپ کو یہی کہا ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کے فالتو باتیں نہ کریں، اور یہ فالتو باتیں کرنا یہ صرف اعتکاف کے حد تک نہیں ہے، بلکہ اعتکاف سے ہٹ کر بھی اگر آپ کہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں تو تب بھی آپ کو فالتو باتوں سے پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ جیسے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کی نیکیوں میں، اچھائیوں میں سے ایک بہت بڑی نیکی یہ ہے
کہ آپ فالتو باتوں سے پرہیز کریں، اپنے آپ کو بچائیں۔ تو فالتو باتوں سے اپنے آپ کو تو بچانا ویسے بھی چاہیے، لیکن مسجد کے اندر بیٹھ کر خاص کر اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ فالتو باتیں نہ ہوں۔ لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر آپ خاموش رہے، کسی کے ساتھ بات نہ کریں، بلکہ ویسے خاموش بیٹھنا، بات نہ کرنا مکروہ عمل ہے۔ آپ کا اعتکاف اس سے اچھا نہیں رہے گا، بلکہ آپ کے اعتکاف کے اوپر فرق آئے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے یا ویسے کسی ضرورت کے متعلق بات کرنے کے لیے، بالکل آپ بات کریں، آپ مسئلہ بھی بتائیں، آپ دینی کتب کا مطالعہ کریں، اور اسی طریقے سے دینی کتب یا قرآن کریم کا سکھانا یا تعلیم دینا، یہ سب جائز کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے اعتکاف کو فاسد نہ کریں فالتو کاموں کی وجہ سے، جیسے کہ بہت سارے فالتو کام ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم اپنے اعتکاف کو فاسد کر دیتے ہیں۔ خاص کر جیسے کہ مثال کے طور پہ مسجد کے احاطے میں وضو خانہ ہے، استنجا خانہ ہے، مؤذن یا امام صاحب کا کمرہ ہے، حجرہ ہے، تو یہ ایسی جگہ ہیں کہ یہ مسجد میں شامل نہیں ہوتی۔ مسجد کے احاطے میں وہ جگہ آتا ہے، وہ شمار ہوتا ہے جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، وہ مسجد کا احاطہ ہے۔ آپ چاہے اپنے اندر مسجد میں بیٹھ جائے، صحن میں بیٹھ جائے، مسجد کا احاطہ ہے، ممانعت نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ استنجا کے لیے جانا، پھر وہاں پر ٹھہرنا، یا مثال کے طور پہ وضو کے لیے آپ چلے گئے اور وہ جگہ باہر ہے اور وہاں پر آپ ٹھہر گئے، یا ایسے ہی مسجد کے امام صاحب کے یا مؤذن صاحب کے کمرے میں چلے گئے، یا وہ کمرہ کی جس میں اسپیکر رکھا ہوتا ہے وہاں اذان دیا جاتا ہے، وہ بھی مسجد سے باہر ہی ہوتا ہے، تو ایسے جگہوں پر جا کر وہاں ٹھہرنا یہ ایک مناسب عمل نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کا اعتکاف فاسد ہو سکتا ہے اگر اس میں آپ نے بے احتیاطی برت لی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ سگریٹ پیتا ہے اور سگریٹ پینے سے وہ بیچارہ مجبور ہے، تو اتنی اس بات کی جاتے ہیں، ظاہر ہے کوئی اچھا عمل تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ استنجا کے لیے آتے جاتے راستے میں اگر وہ یہ عمل کر لیتا ہے تو کسی قدر اس کا امکان ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے، باقی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اعتکاف اس کا فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن وہاں ٹھہر کر اس عمل کو کرنا، اس کی وجہ سے اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ ایسے ہی کوئی آدمی بیمار ہو گیا اور بیماری کی وجہ سے وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے، تو وہاں گھر پہ جب چلا جائے گا، وہاں گھر ٹھہرے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہوگا۔ ایسے ہی کوئی آدمی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، جیسے کہ ہماری حکومتوں میں ہے کہ کسی کی گرفتاری کی وارنٹ جاری ہوئی، اس کو گرفتار کر دیا گیا، اس کو وہاں مسجد سے جبراً اٹھا لیا، تو تب بھی اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ البتہ اس کے اوپر اعتکاف کے فاسد ہونے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں اعتکاف کے متعلق کہ ہم ان چیزوں کے متعلق احتیاط برتیں اور ذکر اذکار کے اندر اپنا وقت صرف کرے، فالتو کاموں سے، فالتو باتوں سے اور فالتو مسائل سے اپنے آپ کو محفوظ کرے۔ یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہوں کے لیے ایک فائدہ مند چیز ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔